الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو خانقاہ محبوب اولیاء کی جانب سے سب سے پہلے حضرت سیدنا قطب الاقطاب حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یوم آزادی جو 75 یعنی 75ویں یوم آزادی کا آج کا دن ہے، تو لہذا اس کی بھی آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج 5 محرم ہے اور آج ہی کے دن حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اور یوم آزادی کا دن بھی آ گیا تھا، اس لیے ہمارے محفل شروع ہونے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، کیونکہ دیش سے محبت کرنا بھی جو ہے نا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور یوم آزادی کے لیے سب سے پہلے ذرا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب انگریزوں کا ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گیا اور آزادی کے نعرے لگنا شروع ہوئے، تو اس دور میں مسلمانوں کی نظر علماء اکرام پر تھی کہ ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ایسی حالت میں سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے فتویٰ دینے والے، کیونکہ ایسی حالت میں کوئی اگر آواز بھی اٹھاتا تو اس کو یعنی اس کی جان گئی سمجھے آپ۔ اس لیے تاریخ میں آتا ہے کہ دلی کے لال قلعے سے لے کے دلی کے چاندنی چوک تک ہر جھاڑ پر 30,000 علماء کی جو ہے نا لاشیں لٹکی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے دیش کی آزادی کا نعرہ لگایا تھا، تو سب سے پہلے فتویٰ دینے والے کہ انگریز سے لڑنا چاہیے اور انگریز کو بھگانا چاہیے، جس وقت مسلمان اس فتوے کو عمل کر کر آگے بڑھے، ان کا نام مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار مبارک جو ہے دلی سے 80 کلومیٹر دور خیرآباد میں موجود ہے۔ خیرآباد جو علاقہ ہے وہاں پر آج بھی مولانا
فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف موجود ہے، اور اسی فتوے کے تحت انگریزوں نے آپ کو کالے پانی کی سزا دی تھی اور اسی میں آپ کی شہادت بھی ہوئی۔ خیر یہ بہت بڑے ولی کامل تھے، تو لہٰذا اس دیش کی آزادی میں ہمارے کئی علماء کی جانیں گئی ہیں، عام آدمی تو گئے ہی گئے ہیں، کئی علماء کرام کی جانیں گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں سرکار نے فرما، جب ایک عالم دنیا سے جاتا ہے تو سمندر میں رہنے والے مچھلیاں بھی روتی ہے، اور یہاں تک کہ فرشتے بھی اس کی موت پر روتی ہے۔ عالم کا جانا عالم کو نقصان ہے، تو دیش کے آزادی میں ایک عالم نے کئی عالموں نے اپنی جان دی، تو لہٰذا دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان علماء حق نے جو دیش کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جانیں دی ہے، انہیں جو ہے نا ان کے قبروں میں نور کو داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے ملک ہندوستان کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے ملک ہندوستان کو اللہ تعالیٰ جو ہے حاسدین کی حسد سے، شریروں کے شر سے اس کی حفاظت فرمائے، اور جو ہے اس کو دن 11ویں میں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ یہی تو ہم دعا انشاءاللہ ہمارے ملک کے لیے کریں گے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو دل کی گہرائیوں کے ساتھ یوم آزادی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہی آج کچھ اہم باتیں آپ کو سننا ہے، ذرا اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں اور بالکل توجہ کے ساتھ میرے کی ایک بات پر غور سے آپ سماعت فرمائیں، کیونکہ اولیاء اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون بھی ملتا ہے، ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کی برکت سے رحمت کی برسات بھی ہوتی ہے، اور بیماریاں دور ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ ذرا اندازہ کریں، ان باتوں پر غور سے فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن میں سورہ یونس میں فرماتا ہے، انہیں کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہوتا۔ خوف آنے والی چیز کا ہو، غم گزر گئی جو چیز کا ہوتا ہے۔ 1,00,000 2,00,000 کا نقصان ہو گیا تو اس کا آپ کو غم کئی دن تک ہوتا ہے کہ یار میں اتنا پیسہ لگایا تھا اور نقصان ہو گیا، اس کو کہتے ہیں غم، گزری ہوئی چیز کو یاد کر کر غم کرنا۔ اور خوف اس کو کہتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہ ہو، اور سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، میرے محبوب بندوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، یعنی پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر بھی وہ اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ اولیاء اللہ کی صفت بیان کرتے ہوئے آگے اللہ فرماتا ہے، جس کو کوئی غم نہیں، خوف نہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ بدعقیدہ وہابی کی جماعت میں آپ دیکھ کوئی ولی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا ایمان ہی درست نہیں، ان کا عقیدہ خراب۔ تو لہٰذا ایمان والا ہی اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے۔ لہٰذا الذین آمنوا، پہلی صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ وہ ایمان والا ہوگا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقویٰ پرہیزگاری والا ہوگا۔ یہ دو صفتیں اللہ پاک نے جو نا اس سورہ یونس کی اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی۔ اور میں اکثر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کے واقعات سننے سے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر کوئی بولے کہ اس کا ثبوت کیا ہے، یا نظر جائے تو باہر جا کے بیٹھ جا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جو ہے سورہ قصص میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم نبیوں کے واقعات آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے واقعات سے اس آیت کے تحت، سورہ قصص کی اس آیت کے تحت
اللہ کے نیک بندوں کے واقعات سننے سے سمجھنے سے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. اور دین کیا ہے اگر یہ بھی سمجھنا ہے تو کسی ایک ولی کی آپ زندگی کو پڑھ لیں تو پورا مکمل دین آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ بات ہے. تو اس لیے ہم ان کی یاد مناتے ہیں اور ان کا عرس مناتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی یادیں منانا یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے کئی جگہ آیتوں میں فرمایا، کئی پر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو اس کتاب ابراہیم علیہ السلام کو. کہیں پر اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو اس کتاب موسیٰ علیہ السلام کو. کہیں پر اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو. کہیں پر اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو اس کتاب میں یونس علیہ السلام کو. کہیں پر اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو اس کتاب میں نوح علیہ السلام کو. تو لہٰذا اللہ کے نیک بندوں کی یاد منانا یہ اللہ کا حکم بھی اس آیتوں سے ثابت ہو رہا ہے. تو پہلے میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ کیوں ہم جو نا اولیاء اللہ کا عرس مناتے ہیں. تو لہٰذا ان کی یاد منانے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے. کیونکہ یہ شخص اسلام، میں اس پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک احکام، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ بھی اسلام ہے. اور دوسرا نبیوں سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت، ان کا ادب تعظیم، یہ بھی اسلام ہے. اگر کوئی نماز روزہ حج عبادت کرتا رہے اور نبی کی عزت نہ کرتا ہو، اولیاء سے بغض دشمنی رکھتا ہو، تو وہ بھی اسلام سے باہر گیا. تو لہٰذا جو نبیوں سے محبت رکھے، ان کی عزت کرے، تو یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد فوری آ جائے حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت مبارک. بابا فرید گنج شکر کون ہے؟ ان کا مزار مبارک تو پاکستان کے علاقے پاک پتن میں آج بھی موجود ہے. پاک پتن، تے سے اگر کرے تو پتن، یا تو موٹے والے تا سے پڑھے تو پاک پٹن، وہاں پر آپ کا مزار پاک ہے. اور آپ مرید ہے بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرید ہے آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کون ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی؟ یہ خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اکبر ہے. خواجہ غریب نواز کے کئی مرید، کئی خلفاء ہیں، لیکن سب سے بڑے خلیفوں کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی مرید اور کئی خلفاء ہیں، لیکن سب سے بڑے خلیفہ کا نام بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بابا خالی اتنا سمجھ آئے کہ نظام الدین اولیاء کا تو نام نے آپ سنا ہے دہلی میں، یہ نظام الدین اولیاء کے پیر ہے بابا فرید گنج شکر. صابر پاک کا بھی آپ نے نام سنا جو کلیئر شریف میں ہے، اس صابر پاک کے بھی پیر و مرشد ہے بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ. بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے اب آئے حضرت کے خاندان کے بارے میں. تو حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مبارک کا اگر ہم ذکر کریں تو آپ کا خاندان شاہوں والا خاندان تھا، یعنی آپ کے خاندان کے جد جو تھے وہ کابل کے بادشاہ تھے، اور ان کا نام فرخ شاہ تھا. فرخ شاہ، یہ کابل جو شہر وہاں کے بادشاہ تھے. پھر ان کے ہی خاندان سے ایک بزرگ آئے، اور جو بابا فرید کے دادا ہوتے ہیں ان کا نام حضرت شیخ قاضی شعیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. قاضی شعیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کابل کو چھوڑ کر ہجرت کر موجودہ پاکستان کا ایک علاقہ قصور، وہاں پر آ کر آپ نے ڈیرہ ڈالا، وہاں زندگی بسر کرنے لگے قصور میں. اور وہاں آپ جب رہنے لگے تو کابل سے ایک اور بزرگ وہاں پر آئے تھے، اور کیونکہ قصور میں آپ جو ہے نا آپ کے دادا بابا فرید کے دادا کی میں بات کر رہا ہوں، جن کا نام قاضی شعیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. قاضی وہ قاضی نہیں جو ہمارے پاس جو ہے نا خطبہ نکاح پڑھانے آتا ہے، اس کو قاضی نہیں. اس دور میں قاضی جج کو کہا جاتا تھا.
بولو سبحان اللہ. یعنی وہ جو قرآن حدیث کے تحت فیصلے بتائے، جو مفتی بڑا مفتی ہو اس کو قاضی کہا جاتا تھا اور اس کو علاقے کا جج بنا دیا جاتا تھا. یعنی اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ علم، یعنی وہ عالم ہونا، مفتی ہونا، حافظ قرآن ہونا، حلال اور حرام کے سارے مسئلوں کو اپنے علم میں رکھ کر وہ فیصلہ دیتا تھا. اس کو قاضی کہتے تھے. تو معلوم کیا ہوا آپ کے دادا قاضی شعیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم، مفتی، مفکر، محدث اور قاضی گزرے ہیں. اللہ والوں کی اگر زندگی کو آپ دیکھیں، جتنے بڑے بڑے بزرگان دین آئے ہیں، اگر ان کے خاندان کو آپ دیکھیں گے نا تو ان کے والد نیک، والدہ نیک، نانا نیک، نانی نیک، دادا نیک، دادی نیک، اوپر تک دیکھیں. معلوم کیا؟ کیونکہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، جس طرح باپ کے مرنے کے بعد اس کی وراثت، اس کی پراپرٹی اولاد کو ملتی ہے، تو یہ دنیاوی سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، جس طرح باپ کے انتقال کے بعد اس کی پراپرٹی، اس کی دولت اولاد کو ملتی ہے، اسی طرح باپ داداؤں کے مزاج، اخلاق، عادات بھی اولاد کے اندر آتی ہے. ان کی مزاج ہو، ان کے اخلاق ہو، ان کی عادتیں ہو، یہ ساری چیزیں، کیفیتیں اولاد کے اندر ضرور آتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اولیاء اللہ کے والدین بڑے نیک اور تقوی والے تھے. جیسا کہ بابا فرید گنج شکر کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ غوث اعظم کی اولاد میں سے تھے. اور بابا فرید گنج شکر حضرت، آپ کو میں بابا فرید گنج شکر کا شجرہ مبارک آپ کو میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ بابا فرید گنج شکر کس کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب، یعنی شجرہ، خاندان والا شجرہ آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، کیونکہ بابا فرید گنج شکر کے دادا کا نام قاضی شعیب ہے. قاضی شعیب کے 3 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام حضرت مولانا قاضی سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. جمال الدین سلیمان ان کا نام تھا. قاضی یہ بھی بڑے عالم اور مفکر گزرے ہیں. مولانا قاضی سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کا نکاح قاضی شعیب رحمۃ اللہ جو غوث اعظم بابا فرید کے دادا ہے، انہوں نے حضرت قرسم خاتون سے نکاح فرمایا تھا، نکاح کیا تھا اپنے بیٹے قاضی سلیمان کا، جو غوث اعظم کی اولاد میں سے تھی. تو لہٰذا یہ قاضی جمال الدین سلیمان یہ بابا فرید کے والد ہیں. یہ والد کا نام مطلب جمال الدین سلیمان یہ بابا فرید کے ابا کا نام ہے، اور قرسم خاتون یہ آپ کے والدہ کا نام ہے. تو والدہ آپ کے غوث اعظم کی اولاد میں سے تھے. اور آپ کس کی اولاد میں سے تھے؟ تو میں آپ کو شجرہ بتا رہا ہوں، تاکہ آپ خاندان کا شجرہ دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا مزاج سے لے کر آتے ہیں. جب ایسے خاندان میں ہو تو ایسے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں. آپ کے خاندان کے شجرہ سننے سے پہلے آپ سنیں، میں ان کے والد اوپر تک آپ کو لے کے جا رہا ہوں. بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے والد جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے والد قاضی شعیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے والد شیخ محمد احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے والد شیخ محمد یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بعد حضرت محمد اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بعد فرق شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بعد حضرت نصیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بعد محمود شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بعد شیخ سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بعد شیخ مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بعد شیخ عبد الواعظ اصغر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بعد شیخ ابو فتح واعظ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بعد شیخ اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بعد شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بعد شیخ محمد ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بعد شیخ محمد منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بعد سلطان محمد برہان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بعد محمد
شیخ محمد بدیع الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ، پھر ان کے بعد خواجہ محمد منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بعد سلطان العظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بعد ابو القاسم محمد اصغر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بعد عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بعد شیخ محمد ناصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بعد رائف عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بعد عبداللہ ابن عمر رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بیٹے حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو ان کے والد اوپر تک لے جا کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بابا فرید حضرت عمر ابن خطاب کی اولاد پاک میں سے۔ والدہ کا تو میں نے شجرہ بتا دیا، وہ غوث اعظم کی اولاد میں سے والدہ، اور والد حضرت عمر ابن خطاب کی اولاد پاک میں سے آپ کا جو ہے نا شجرہ نسب ملتا ہے۔ قاضی سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے آپ کے والد ہے۔ آپ کی والدہ اتنی پارسا نیک عابدہ، بابا فرید کی والدہ پارسا نیک عابدہ زاہدہ تھی کہ آپ کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز میں مشغول تھی کہ چور آ گیا، آپ کے گھر میں داخل ہوا، اور جیسا ہی داخل ہوا، آپ تنہا عبادت کر رہی تھی، داخل ہوا، اندر داخل ہونا تھا وہ اندھا ہو گیا، چور جو ہے نا نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا۔ اور جب اندھا ہو گیا تو وہ چور رو رو کر کہنے لگا یقیناً اس گھر میں کوئی پاک نیک خاتون ہے، میں اس سے معذرت کرتا ہوں، وہ دعا کر دے کہ اللہ میری روشنی کو واپس کر دے، میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ تو آپ کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی واپس کر دی، یعنی آپ مقبول الہی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول تھی آپ کی والدہ کہ جب بھی دعا کرتے تو اللہ ان کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا تھا۔ یہ آپ کی کرامت ہے، آپ کی دعا سے اس نابینا کی آنکھیں واپس آئی، تو وہ نابینا چور گھر گیا، اپنے بیوی بچوں کو لا کر آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کر مسلمان ہوا، اور آپ نے اس کا نام، اس چور کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ پھر وہ مسلمان بھی ہوا، پھر آپ کے پاس یعنی آپ کی خدمت میں رہ کر وہاں تربیت حاصل کر کر جو ہے ولی کے مقام پر بھی پہنچا، ولایت کے مقام پر بھی پہنچا۔ جب والد ایسے ہو، والدہ ایسی ہو، اب بیٹا تو فرید ہونا ہی چاہیے تھا نا۔ نظام الدین اولیاء کے پیر ہے بھائی بابا فرید گنج شکر، جہاں صابر پاک بھی ہاتھ بن کر کھڑتے ہو وہ ہے بابا فرید گنج شکر، جہاں نظام الدین اولیاء بھی ہاتھ بن کر کھڑتے ہو وہ ہے بابا فرید گنج شکر، ارے جہاں سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی ہاتھ بن کر کھڑتے ہو وہ ہے بابا فرید گنج شکر، اور جہاں بندہ نواز بھی اپنا سر جھکاتے وہ ہے بابا فرید گنج شکر۔ آپ کی بارے میں بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ماں پیٹ ولی پیدا ہو۔ آپ کی والدہ ایک مرتبہ کہتی بیٹا فرید، آپ کا نام مسعود ہے، میں انشاءاللہ وہی بتاؤں گا گنج شکر کیوں پڑھا، لیکن اس سے پہلے ذرا آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ بیٹا فرید، جب سے تو میرے پیٹ میں تھا نا تو میں جو ہے نا کوئی شک والی چیز سے بھی پرہیز کرتے تھے، یعنی صحیح ہے یا غلط ہے، حرام ہے یا حلال ہے، شک پڑ جائے اس کو بھی کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے تو بابا فرید نے فرمایا ماں ایک مرتبہ آپ کا دل بیر کھانے کا چاہا تو آپ مالک کے بغیر اجازت سے اس کے جھاڑ سے بیڑ توڑنے گئے، میں نے ہی آپ کے پیٹ میں آپ کو روکا تھا۔ میں بتاؤں کہ تقوی کا کس بڑا اعلیٰ مقام ہے، ذرا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہاں جزاک خیر کرے آپ، اولیاء اللہ تقوی اور پرہیزگاری والے ہوتے ہے نا، اب ماں پیٹ والی ہے، تقوی کا حال ایسا ہے۔ اور آپ کے والد کیونکہ قاضی تھے، آپ کے والد، آپ کی پیدائش جو ہے نا بابا فرید کی پیدائش 29 شعبان کو ہوئی ہے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو لوگ آپ کے والد کے پاس آئے، جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے حضور آپ تو قاضی ہیں، مفتی ہے، اب چاند کا مسئلہ آ گیا، کیا کرے؟
تو ابر اتنا تھا کہ چاند نظر نہیں آیا. تو آپ کہتے ہیں شک والے دن کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابر جب زیادہ ہو چاند نظر نہ آئے تو شریعت کا حکم ہے شک والا دن ہے، اس کو چھوڑ دو. یہ کہہ کر آپ نے یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ایک مستان ایک مجذوب جو ہے وہاں پر آئے اور انہوں نے چیخ کر کہا کہ یہ قاضی صاحب کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے اگر کل صبح اس نے دودھ نہ ہی پیا تو سمجھو کہ روزہ شروع ہو چکا ہے، اگر دودھ پی لے تو سمجھو کہ چاند نہیں ہوا ہے. لہذا جب دوسرے دن بابا فرید کے بارگاہ میں دودھ پیش کیا گیا، یعنی اب ایک دن کے آپ لڑکے ہیں تو آپ نے دودھ نہیں پیا. اور سارے قصور والوں نے آپ کے اس بات پر عمل کرتے کہ وہ جو مذہب تھے مستانہ ان کو لوگ مانتے تھے. جب دیکھا کہ قاضی سلیمان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ دودھ نہیں پی رہا ہے تو سب نے روزہ رکھ لیا. معلوم کیا ہوا کہ آپ ماں پیٹ والی پیدا ہوئے اور شریعت کا دین کا ایسا لحاظ رکھا کہ جیسا رمضان کا مبارک مہینہ لگا آپ نے دودھ پینا چھوڑا، صرف افطار کے وقت دودھ پیا کرتے تھے. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی تو آقا کا عالم کیا ہوگا. ذرا ایک بات پر آپ غور کرتے جائیے. آپ کے والد بچپن میں آپ کا والد کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کی والدہ نے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھی، عابدہ طیبہ زاہدہ تھی، عبادت گزار تھی، غوث اعظم کی پوتری تھی. تو آپ نے بڑی محنت کے ساتھ آپ کو پالا. بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ کے والد نے شیخ مسعود رکھا تھا. پھر بعد میں آپ کا لقب پڑا فرید الدین، پھر ایک لقب پڑا گنج شکر. گنج کہتے ہیں خزانے کو، شکر کا خزانہ. لیکن آپ کے اور بھی القابات جو ہے نا علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. بابا فرید کے لقب ٹائٹل اور لقب اس کو دیا جاتا تھا واقعی اس کے اندر ویسی مزاج ہو. بولے سبحان اللہ. سمجھے آپ؟ اگر کوئی حافظ نہیں ہے اس کو آپ حافظ پکارے تو بس، لیکن وہ واقعی حافظ ہو تو اس کو حافظ پکارے، وہ واقعی عالم ہو تو اس کو عالم پکارے. تو یہ جو ٹائٹل آپ کو ملے ہے یہ واقعی آپ کے اندر تھے، تبھی تو قدرت کی جانب سے لوگوں سے بلوایا گیا ہے. وہ ٹائٹل آپ سنیں، آپ کے القابات، بابا فرید کے القابات. شجرہ نسب آپ نے سن لیا، یہ بھی آپ نے سن لیا آپ کے والد کون ہے، والدہ کون ہے، یہ بھی آپ نے سن لیا آپ کے دادا کون ہے، یہ بھی آپ نے سن لیا کہ وہ ماں پیٹ والی پیدا ہوئے، یہ بھی آپ نے سن لیا کہ وہ جو ہے روزے کی حالت میں رہے، یہ بھی آپ نے سن لیا کہ ماں کو آپ نے پیٹ کے اندر ہی سے شک والی چیز کو کھانے نہیں دیا. اب آئے آپ کا ٹائٹل دیکھیں، فرید الدین مسعود گنج شکر کا القابات کیا ہے. تو اس کے بارے میں آتا ہے آپ کا یہ القابات ہے قدرت الاختیار، قطب الاقطاب، فرد الاولیاء، افطار انوار ولایت، پیشوائے عالم ہدایت، بردار طریقت، زبدۃ الاتقیاء، ابرار الفرد حق، شہباز طریقت، شیخ الاسلام، شیخ الشیوخ العالم. اور بھی آپ کے لقبات ہیں. لوگ آپ کو کہتے ہیں شیخ فرید، صادق فرید، شاکر فرید، مولانا فرید، خواجہ فرید، حاجی فرید، درویش فرید، عبداللہ فرید، مقبول فرید، عالم فرید، امام فرید، مجتہد فرید، متعید فرید، متقی فرید، عارف فرید، ولید فرید، ولی فرید، سخی فرید، جہاں گشت فرید، حامد فرید، مخدوم فرید، فقیر فرید، محمود فرید، متوکل فرید، سالک فرید، زاہد فرید، عابد فرید، صوفی فرید، محب فرید، مرشد فرید آپ کا مبارک نام ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. میں نے بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الحمدللہ ہماری خانقاہ جب سے بنی ہے ہم ہر سال آپ کے نام کی فاتحہ دلاتے اور سیرت کو بیان کرتے آگے. لیکن جس انداز سے میں آج کر رہا ہوں نا کبھی میں نے نہیں کیا. اس انداز میں نے کبھی آپ کے جو ہے نا. اب آ جائے آپ کے القابات آپ نے سنے. گنج شکر آپ کو کیوں کہا گیا؟ تو 3 واقعات آپ کے ملتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو گنج شکر کہا گیا. گنج کہتے ہیں خزانے کو، شکر کا خزانہ. ایک واقعہ 3 واقعوں میں سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ
نے بچپن سے آپ کی ایسی تربیت کی کہ بچہ نماز کا پابند ہو، اس لیے آپ کی والدہ آپ کے جانماز مصلی کے نیچے شکر رکھتی ہے اور بیٹے فرید کو کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو اور جانماز اٹھاؤ تمہیں شکر مل جائے گی. آپ کو شکر بڑی پسند تھی، تو آپ نے نماز کی عادت ڈالنے کے لیے ماں نے یہ جو ہے نا طریقہ اختیار کیا. بابا فرید نماز پڑھتے، مصلی اٹھاتے، ان کو شکر مل جاتا. ایک دن آپ شکر رکھنا بھول گئی، ایک روایت میں ایسا آتا ہے بھول گئی آپ شکر رکھنا، تو آپ کے والدہ نے دیکھا کہ فرید الدین نماز پڑھ چکے ہیں. کہا بیٹا تم نماز پڑھ چکے؟ کہا ماں نماز پڑھا ہوں، شکر بھی مل گئی. کہا بیٹا وہ کیسا؟ تو آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ یہاں تک پہنچانا میرا کام ہے. ماں نے دعا کی تھی آگے پہنچانا تیرا کام ہے. یعنی بیٹا نمازی بنے، عاشق رسول بنے. پہلے لوگوں کی، مسلمانوں کی ماؤں کی فکر بھی ایسی ہوتی تھی، سوچ بھی ایسی ہوتی تھی. لیکن آج ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، باہر چلے جائے، اس کو وہاں کا ویزا لگ جائے، وہاں کا ویزا لگ جائے. آج کی ماں باپ کی دعا مزاج ایسی ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں یہ ساری اچھی چیزیں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں انگریزی سکھاؤ، انگریزیت مت سکھاؤ. ان کی عادت اور مزاج تمہارے اندر آنے مت دو. بچوں کو پڑھانا، ایجوکیشن دینا اچھی چیز ہے. ہم بھی نعرہ لگا رہے ہیں کہ ایک ٹائم کم کھاؤ اور بچوں کو پڑھاؤ. پڑھانا، ایجوکیشن دینا آج ضروری ہو گیا ہمارے بچوں کو. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھائیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا ایمان اور عقیدے پر بھی نظر رکھیے. لہٰذا آپ کی والدہ نے جب دیکھا کہ شکر مل گئی ہے تو یہ سمجھ گئے کہ اللہ کی جانب سے رکھی گئی ہے، اس لیے آپ کا لقب پڑ گیا گنج شکر. ایک روایت. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کیونکہ آپ جنگل میں بہت زیادہ وقت گزارے بابا فرید گنج شکر میں، جنگلوں میں، تاکہ وہ مجاہدہ کہتے ہیں اپنے اندر کی خواہشات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی گندی عادتوں کو باہر نکالنے کے لیے اولیاء کرام دور جنگلوں میں جاتے، اس کو بھوکا رکھتے، پیاسا رکھتے، بھوکا پیاسا رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے تاکہ ان کے اندر سے گندی عادتیں باہر نکل جائیں اور اچھی عادتیں اندر آ جائیں. اس کو یوں سمجھے کہ اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. آپ فرماتے میں ایک مرتبہ جنگل میں تھا تو میں پانی کی، مجھے بڑی شدت کی پیاس لگی. اب جب شدت کی پیاس لگتی تبھی پانی پینے جاتا. یہ بھی اولیاء اللہ کا طریقہ، مرا کئی دن تک پانی نہیں پیتے تھے. شدت کی پیاس لگی تو میں نے دیکھا کہ کنواں ہے لیکن وہاں ڈول یا رسی کچھ نہیں ہے. میں حیران ہو کہ پانی بالکل تل کے پاس تھا، ڈول اور رسی کچھ نہیں ہے. تو میں حیران ہو گیا کہ کیا کروں. پھر اچانک میں نے دیکھا بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ جنگل سے 2 ہرن آئے اور اس کنویں کے قریب گئے اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا تو کنویں کا پانی خود بخود زمین سے اوپر آ گیا اور دونوں ہرنوں نے پانی پی لیا. اور ہرن پانی پی کر جانے لگے. بابا فرید پھر پانی لینے گئے تو پھر پانی زمین میں تل میں چلا گیا. تو آپ نے کہا یا الہی یہ کیا راز ہے، جانوروں کو پانی ملے اور مجھے نہ ملے؟ تو غیب سے ندائی فرید الدین، وہ جانوروں کو یقین ہم پر تھا اور تجھے ڈول اور رسی پر یقین ہے. انہوں نے ہم پر یقین کیا. یہ توکل کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اللہ پر یقین کا اعلیٰ مقام. اس کا مطلب وسیلہ حرام اور ناجائز نہیں، اس کا مطلب ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو ہے نا اس طرح سے ہدایت عطا فرماتا ہے تاکہ ان کا ایمان اور یقین اللہ رسول پر اور مضبوط ہو جائے. تو بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ جب غیبی آواز سنی تو آپ تلملا گئے اور جا کر عہد کر لیا جب تک ایک چھلا نہ کر لوں میں پانی نہیں پیوں گا. چھلا کہتے ہیں 40 دن کو. اولیاء اکرام کم سے کم کتنے دن چھلا کرتے تھے؟ 40 دن آپ چھلا کرتے تھے. تو لہٰذا 40 دن کا چھلا کرنے کے بعد اب پانی پیے نہیں، شدت اور بڑھی. تو جب پانی کی شدت اور بڑی، 40 دن کا چھلا ختم ہوا تو آپ کے نانے بابا فرید گنج شکر نے جذبے میں آ کر مٹھی لی اور منہ میں ڈالی تو اسی وقت وہ شکر بن گئے. بولے محبت سے سوال اللہ. میں آپ کو ان واقعات میں بتا رہا ہوں کہ بابا فرید کو گنج شکر کیوں کہتے ہیں. یہ ایک واقعہ. دوسرا واقعہ، اس جب سے آپ کا لقب پڑ گیا گنج شکر. تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک رات کا وقت تھا اور بارش ہو رہی تھی. آپ کا دل چاہا کہ ایسی حالت میں اپنے پیر سے ملاقات کروں اور پیر و مرشد کے ملاقات کے لیے، کیونکہ آپ کے پاؤں میں لکڑی کے کھڑاوے تھے، لکڑی کی چپل، وہ کھڑاوے پہن کر آپ جا رہے تھے اور اچانک پیر پسلا، آپ گرے، کچڑ منہ میں آ کر گرا تو غیب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شکر بنا دیا. بولنا سبحان اللہ. اور جب آپ گئے بابا فرید گنج اپنے پیر کی بارگاہ میں تو پیر و مرشد کہنے لگے فرید
جو کچڑ گرنے پر شکر بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا قرب عطا فرما دیا ہے۔ آج سے تمہارا لقب گنج شکر پڑ گیا، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اس لیے آپ کو گنج شکر کہا جاتا ہے۔ آپ جو ہے نا، آپ کے والدہ کی، میں نے کہا آپ کے والد کا بچپن میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا، حاجی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بابا فرید کے والد ہے، انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ نے آپ کو پڑھایا، اور جب قصور میں آپ کو والدہ نے بڑی تعلیم دلائی، آپ بچپن ہی میں حافظ قرآن بن گئے، بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ اب حافظ قرآن بننے کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کو اور زیادہ پڑھانے کے لیے اور علم حاصل کرانے کے لیے حکم دیا کہ تم ملتان چلے جاؤ۔ اور ملتان، بابا فرید کی عمر جب آپ قصور سے ملتان آئے، اس وقت آپ کی 18 سال عمر تھی۔ آپ ملتان آئے اور ملتان میں حضرت سیدنا مناج الدین ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردی اختیار کر لیے۔ مجھے بتائیے کہاں قصور کہاں ملتان، اس کئی سو کلومیٹر، اور اس زمانے کا آج سے 700-800 سال پہلے سفر پیدل ہوتا تھا، گھوڑوں پہ ہوتا تھا، لہٰذا وہ کئی دن کا سفر طے کر کر علم حاصل کرنے آنا۔ یہاں سے پتہ یہ چلا اللہ کے جو نیک اور محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ان کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے، اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، تو پہلے ان کو علم عطا فرماتا ہے۔ جاہلوں کو ولایت نہیں ملتی، جاہل لوگوں کو ولایت، اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ یہ طریقہ رہا ہے۔ آپ امام الاولیاء غوث اعظم ہے، غوث اعظم کے بارے میں دیکھیں، ارے ماں پیٹ ولی ہے، عالم ارواح سے ولی ہے غوث اعظم، ماں پیٹ ولی ہے، پیدائشی طور پر ولی ہے، لیکن پھر بھی مدرسہ بھی گئے، علم بھی حاصل کیا، حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، محدث بھی بنے، محقق بھی بنے، سارا علم حاصل کیا۔ جب امام الاولیاء ہے، غوث اعظم ماں پیٹ ولی ہے، وہ علم حاصل کر رہے ہیں، تو آج جو چرس پینے والے، گانجا پینے والے، لمبے لمبے بال چھوڑنے والے، ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں پہننے والے، ذرا غور سے سنیں، تانا دینے کے لیے نہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں۔ جو چرس پی رہے ہیں، گانجا پی رہے ہیں، اور اپنے آپ کو علی کا قلندر کہہ رہے ہیں، وہ جو نہ ان کو حلال معلوم ہے، نہ حرام معلوم ہے، نہ صحیح معلوم ہے، نہ غلط معلوم ہے، ان کو اللہ اپنا قرب کیسے دے سکتا؟ ایسے ڈھونگیوں سے آپ اپنا ایمان اور عقیدہ آپ کو بچانا، جیسا وہابیوں سے ایمان اور عقیدہ بچانا ہے، ایسا اپنے ان ڈھونگیوں سے بھی ایمان اور عقیدہ بچانا۔ ورنہ جتنے بزرگ ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، چاہے غوث اعظم ہو، چاہے غریب نواز ہو، اور چاہے بندہ نواز ہو، بڑے بڑے اولیاء کرام، انہوں نے پہلے علم حاصل کیا، بعد میں مرید بنے، پھر اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ یہ طریقہ رہا ہے شروع سے ہر بزرگ کا، اور ان کی زندگیوں میں توکل ہی توکل نظر آئے گا۔ گھر میں کئی کئی دن تک فاقہ ہوتا تھا، بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، گھر کا بھی حال ایسا، خود بھی بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، لیکن احکام پر عمل کرنا نہیں چھوڑتے، نماز نہیں چھوڑتے تھے، عبادت کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ہم کو تھوڑی تکلیف آ جائے تو ہم نماز بھول کر، نماز پڑھ لو، کچھ بھی نہیں مل رہا۔ یہ تو تم نماز نہیں، تجارت کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو۔ عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے کرنا چاہیے، حالات کچھ بھی ہو، حالات کچھ بھی ہو، عبادت احکام اس کو نہیں، ترک نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں بزرگان دین کیا عمل کرتے تھے، تو میں آپ کو پہلے یہ بتا رہا ہوں، علم حاصل کرتے تھے، بعد میں، کیونکہ علم ہی عبادت کو آسان کرتا ہے۔ علم ہو تو عبادت آسان، علم نہ ہو تو پھر، اس لیے حدیث مبارکہ میں سرکار نے فرمایا، ایک عابد جو ہے نا، جو یوں سمجھیے کہ کئی سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو، کئی سال سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن شیطان کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا ایک عالم، وہ بھی سست عالم سے نقصان پہنچتا ہے۔ پوچھا کہ کیوں؟ شیطان پر بھاری کون ملتا ہے؟ وہ عابد نہیں، وہ عالم بھاری پڑتا ہے، جو عالم بھی ہو لیکن سست بھی ہو، لیکن ہو عالم۔ فرمائے گا کیوں؟ کیونکہ عابد عبادت کر رہا ہے بغیر علم کے، اس کو نہ نماز کا طریقہ معلوم، نہ عبادت کا طریقہ معلوم، بس وہ عبادت کر لیتے بیٹھ گیا، تو اس کا جو ہے نا حال وہی ہے۔ لیکن جو عالم ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا طریقہ، کیونکہ عبادت کرنے سے پہلے عبادت کو سیکھنا پڑتا ہے۔ علم عبادت کو آسان کرتا ہے، علم ایک ایسی روشنی ہے، ہاں یہ اللہ پاک کا طریقہ ہے کہ اللہ جب اپنا قرب کسی کو عطا کرا، اگر جاہل کو بھی اللہ
ولی بنانا چاہتا ہے تو تاریخ گواہ ہے پہلے اللہ اس کو علم عطا فرماتا ہے، علم لدھونی اس کو کہتے ہیں۔ اگر وہ کہیں مدرسے میں پڑھا بھی نہیں، کہیں گیا بھی نہیں، لیکن پھر بھی دیکھو اس کے پاس حرام حلال کے سارے مسئلے وہ بتاتا۔ ارے بھائی آپ کبھی مدرسے میں گئے نہیں، آپ کبھی کہیں پڑھے نہیں، پھر بھی آپ کو اتنی باریکیاں کیسے معلوم ہے؟ تب وہ کہہ سکے مجھے غوث اعظم کا کرم ہے، تب وہ بول سکتا ہے مجھے غریب نواز کا کرم ہے۔ کیوں کہ اللہ جاہل کو ولی بناتا نہیں۔ اگر کوئی جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، ان پڑھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا کوئی پسند آ گئی اور اللہ اس کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے تو علم لدھونی سینے میں غیبی علم عطا کر دیتا ہے۔ وہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو لیکن اس کو حرام اور حلال کے مسئلے خود بخود آ جایا کرتے ہیں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ اور میں بغیر علم کے، لیکن اللہ پھر بھی جاہل کو بلایا، تو لہٰذا ایسے جاہل لوگوں سے، جو گانجا پینے والے، شراب پینے والوں سے اپنے آپ کی حفاظت ضروری، دور رہا کرے۔ وسوسے ڈالنے تو ان کے قریب جا کر جانا چاہیے بھائی، آپ دور ہی رہیے۔ آپ وسوسے آپ کو آتے ہیں، جس کو زیادہ وسوسے آتے ہیں نا دین کے خلاف، ان کو تو چاہیے نہ وہ وہابیوں سے ملے، نہ بدعقیدوں سے ملے، نہ ان کی ویڈیو دیکھے، نہ ان کا کوئی یوٹیوب دیکھے، کیونکہ تم کو وسوسے زیادہ آتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ان وسوسوں کی وجہ سے تمہارا ایمان چلا جائے۔ جن کو وسوسے زیادہ آتے نا وہ ویڈیو نہ دیکھے وہابیوں کو، جن کو وسوسے زیادہ آتے وہ وہابیوں سے ملے نا، کیونکہ وسوسے ایسی چیز ہے جو تمہارے ایمان اور عقیدے کو برباد کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا آپ ان سے پرہیز کر لیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتے رہے گا۔ آپ منہاج الدین ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھنے آئے، اور جب دیکھا منہاج الدین ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بابا فرید بڑے ہونہار بچے ہیں، اور جو پڑھا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم، جو سمجھ عطا فرمائی تھی، عقل جو عطا فرمائی تھی، وہ عام بچوں سے ہٹ کر تھی، عام بچوں سے ہٹ کر تھی۔ تو آپ نے بہت زیادہ توجہ دے کر آپ کو پڑھایا، عالم بنایا۔ اور ایک دن بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملتان کی ایک مسجد میں نافع، نون فے عین، نافع کتاب نافع فقہ حنفی کی، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، حنفی مسلک کے مطابق اس میں مسئلے مسائل لکھے ہوئے۔ نافع، میرے پاس بھی یہ کتاب موجود ہے الحمدللہ۔ تو اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کے فتوے کے مطابق یہ نافع کتاب میں مسئلے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ بابا فرید گنج شکر حنفی ہے، محبت سے سبحان اللہ، حنفی ہے۔ آپ نافع کتاب پڑھ رہے تھے نیچے سر رکھ کر، ملتان کی جامع مسجد میں پڑھ رہے تھے، اچانک اسی مسجد میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آ گئے، اور آپ نے اس بچے کو دیکھا، دیکھ کر پہچان گئے، پیشانی کو دیکھ کر پہچان لیتے کہ ولایت کا نور جھلک رہا ہے۔ دیکھا اور دیکھ کر کہا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ آپ نیچے منڈی ڈال کر بیٹھے، بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا نافع پڑھ رہا ہوں، چہرہ نہیں دکھا تھا، کہا نافع پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا پڑھو، اس میں اللہ تمہیں نفع ضرور دے گا۔ کیا کہا؟ بیٹا پڑھتے رہو، اسی میں اللہ تمہیں نفع ضرور دے گا، فائدہ ضرور دے گا۔ اس جملے میں جو اثر آپ کو کیا، آپ نے فوراً کتاب چھوڑی اور چہرہ دیکھا، بولو سبحان اللہ، فوراً کتاب چھوڑی، چہرہ دیکھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہیں۔ آپ کتاب بند کر کے ختموں میں گر کے حضور اصل نفع تو میں آپ کی ذات سے مجھے ملے گا، بولو سبحان اللہ۔ آپ نے کہا دعائیں دی، دعا دے کے کہا بیٹا جب تک میں ملتان میں رکوں نا تم مجھ سے ملتے رہنا، جب تک آپ ملتان میں رہے بابا فرید گنج شکر آپ سے ملتے رہے۔ پھر آپ، کیونکہ آپ دلی میں ملتان اس لیے جاتے تھے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اس لیے جاتے تھے کہ ملتان میں بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت سیدنا بابا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا آپس میں دوستانہ تھا، سبحان اللہ، آپس میں دوستانہ تھا ان کا اور ان کا۔ تو لہٰذا آپ جو ہے اس لیے اپنے دوست سے ملنے کے لیے دلی سے ملتان آیا کرتے تھے۔ اب جب تک ملتان میں رہے بابا فرید ملتے رہے، اور آپ جب ملتان چھوڑ کر دہلی جانے لگے تو بابا فرید بھی آپ کے پیچھے پیچھے دہلی آنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا بابا فرید سے کہ بیٹا ابھی تم اور پڑھو، ہاں ابھی ایسے ہوتے ہیں، کہا پہلے تم اپنے مکمل دین کو اور پڑھو، اور جب مکمل پڑھ لینا نا ظاہری علوم تب ہمارے خانقاہ میں آنا، تب آپ کو ہم مرید بنائیں گے۔ تو آپ نے خانقاہ میں سارا علم، یعنی دہلی میں ملتان میں منہاج الدین ترمذی کے پاس سارا علم حاصل کیا، اور حاصل کر کر آپ پہنچے جو ہے بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں۔ اور آپ پہنچنے کے بعد آپ کے مرشد نے آپ کو
جو ہے نا فوراً ہی آپ کو جو ہے بیعت کیا، مریدی میں داخل فرمایا. بولے محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ. آپ کو مریدی میں داخل فرما لیا. مریدی میں داخل فرمانے کے بعد میں، کیونکہ آپ کا بھی شجرۂ نسب میں نے نکالا تھا، شجرۂ طریقت جو بابا فرید گنج شکر کا شجرۂ طریقت ہے، انشاءاللہ وہ ابھی آئے گا تو میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. درود پاک پڑھتے رہیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ سنیے، دیکھیے درود پڑھتے شجرہ سامنے آ گیا. اب آپ کا شجرہ، کیونکہ شجرے کی چین بھی حضور سے ملنا تبھی فیض ملے گا. اس لیے مرید پیر میں 4 چیزیں ہونا ضروری ہے. ایک پکا سنی ہونا، دوسرا جو ہے نا عالم ہونا، تیسرا عمل کرنے والا، تقوی والا، پرہیزگاری والا ہونا، چوتھا اس کے بعد شجرہ درست ہونا. تو لہٰذا شجرہ درست ہو تو اوپر سے فیض مرید کے اندر آتا ہے. اب غور کریں، بابا فرید گنج شکر کا شجرہ طریقت دیکھیں. شجرہ نسب کو میں نے پڑھ کر سنایا، تو یہ تبرک کے طور پر شجرہ طریقت بھی آپ سن لیں تاکہ آپ کا ایمان و عقیدہ بنے. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقت کا شجرہ ایسا ہے کہ آپ کے مرشد خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے مرشد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مرشد خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مرشد خواجہ شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مرشد خواجہ محمد محبوب چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مرشد خواجہ ابو یوسف ناصر چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نصیر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مرشد خواجہ محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد خواجہ ممشاد علی دانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پیر خواجہ امین الدین ابی البصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پیر خواجہ سعد الدین حذیفہ المرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پیر و مرشد خواجہ ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پیر و مرشد خواجہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پیر و مرشد شیخ ابو فضل ابو الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے پیر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے پیر سید السادات مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ آپ کا شجرہ طریقت ہے. جا کر مولا علی سے مل رہا ہوں، اور آپ سب جانتے کہ علی کس کے ہیں. لہٰذا تو فیض ایسے ملتا ہے. چین اگر مضبوط ہونا شجرہ، پھر آپ کو فیض یہاں سے ملتے بھی آتا ہے. الحمدللہ سلسلہ قادریہ رضویہ بھی یہ سلسلہ آپ دیکھیں کتاب میں اوپر تک جا کر حضرت علی سے ملتا ہے. آپ کے مرشد نے آپ کو بیعت کرنے کے بعد آپ کی تربیت ایسی کی کہ آپ کو فرمایا کہ آپ سیر کرو. اولیاء کرام سیر بہت کرتے تھے، یعنی جنگلوں میں رہنا، دور دور تک جانا، بزرگوں سے ملاقات کرنا، ان سے فیض لینا، یہ بزرگان دین کی عادت کریمہ تھی. آپ سیر کے لیے نکلے تو سب سے آپ مکہ بھی گئے، مدینہ بھی گئے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور جو ہے آپ کے مرشد نے آپ پر بڑی شفقت سے آپ کی تربیت فرمائی، اور آپ کو فرمایا تھا کہ آپ دیکھیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اگر عمل دیکھیں آپ، تو آپ نے ساری زندگی فرض سنت تو چھوڑ دیں، نفل تک نہیں چھوڑے. بولتے رہے محمد سے سبحان اللہ. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے میرے پیر نے کبھی کوئی نماز، یعنی نفل نماز، فرض سنت تو چھوڑ ہی دیجیے، نفل نماز میں نہیں چھوڑی. اور آپ زیادہ سے کثرت کے ساتھ بابا فرید گنج شکر خود بھی اور اپنے مریدوں کی ایک چیز کی تاکید کرتے تھے، وہ کیا؟ قرآن کی تلاوت. کثرت کے ساتھ آپ فرماتے تھے قرآن پڑھا کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا تمہاری آنکھوں کا نور بڑھے گا، تمہارے دل میں قوت آئے گی، اور ہر لفظ کے میں قرآن کے ہر آیات کے ایک لفظ پر اللہ تعالیٰ 90 لاکھ نے کیا تمہیں عطا فرمائے گا. آپ اپنے سلسلے میں مرید کو کہتے تھے سختی کے ساتھ قرآن زیادہ پڑھو، سختی سے کہتے تھے قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو. تو یہ آپ کا تقویٰ پرہیزگاری ایسی تھی، اور ساری زندگی آپ نے کوئی بھاری غذا نہیں کھائی. یہ بھی سن لیجیے، بابا فرید گنج شکر کا تقویٰ ایسا تھا کہ یعنی ایسی غذا جو آج کے دور میں سے بہت زبردست غذا آپ نے کہی، آپ روٹی پانی میں بھگا کر کھایا کرتے تھے. یہ بزرگان دین کا طریقہ تقویٰ پرہیزگاری میں آپ کو بتا رہا تھا.
ایک دن آپ کے مرشد سے، کیونکہ آپ کو چھلا کرنے کی بڑی خواہش تھی، 40 دن کا، میں نے بتایا ایک چھلا کتنے دن کا ہوتا؟ 40 دن کا۔ ایک دن اپنے مرشد سے فرمایا، خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی سے کہا، حضور میں چھلا کرنا چاہتا ہوں۔ اب جلال میں آ گئے، بابا فرید گنج شکر کے پیر جلال میں آ گئے، ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں کب کیا دینا ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں، سننا ذرا مریدوں کے لیے ایک بڑی اہم بات ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں، ساری زندگی اس بات کو مجھے ملا رہا، لیکن مرتے دم تک ابھی روتے تھے، ساری زندگی مجھے اس بات کا ملال رہا کہ میں نے اپنے پیر سے ایسے الفاظ کہے کہ کیا عشق کر رہا ہے پیر سے محبت، فنا فی الشیخ دیکھے ایسا جملہ کہ حضور میں چھلا کروں، یہ لفظ میں نے کوئی برا دکھ رہا آپ کو باظاہر، لیکن عشق کی دنیا سے اس کو دیکھو، عشق کی نظر سے آپ کو، شرعی طور پر کوئی غلط جملہ نہیں ہے، لیکن عشق کی نظر سے اس کو دیکھو آپ کہ میں جن کا ہوں انہی کو فکر ہے ہر کام کی میرے، میں جن کا ہوں انہی کو فکر ہے ہر کام کی میرے رہبر میرے مرشد میری بگڑی بنائے گئے۔ یہ عشق، یہ طریقت والوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ بابا فرید گنج شکر کہتے ہیں ساری زندگی اس بات پر پچھتاتا رہا کہ میں نے اس وقت یہ الفاظ کہا کیوں۔ پھر ایک دن کا وقت آیا کہ بابا فرید گنج شکر سے ان کے پیر و مرشد نے فرمایا، فرید چھلائے مکوس کرو، مکوس، بولو سبحان اللہ، چھلائے مکوس کرو۔ یہ بچے کس کے ہو؟ بٹھا دو، باہر بٹھا دو، چھلائے مکوس کرو۔ بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں میری ہے پیر کے سامنے ہمت نہیں ہوئی کہ میں تو سنا جی بالکل باہر آیا، اب سوچنے میں لگ گیا کہ چھلائے مکوس کیا ہوتا۔ آپ نے اپنے پیر بھائی سے کہا، ذرا وہ پیر بھائی خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی سے ذرا قریب تھے، فری تھے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ بھائی حضرت نے فرمایا مجھے چھلائے مکوس کرنے کے لیے، لیکن یہ کیا ہوتا یہ پوچھنے کی میری ہمت نہیں رہی۔ پیر کا جلال ادب ایسا تھا، ہمارے پاس وہ ایسا کہیں کو، یہ ایسا کہیں کو، وہ ویسا کہیں کو، پیر کے سامنے باتیں یہ لمبے پھر۔ بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ چھلائے مکوس کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ذرا پوچھ کر بتا دیجیے، تو وہ گئے، جا کر حضرت سے پوچھا، حضرت نے فرمایا چھلائے مکوس اس کو کہتے ہیں کہ 40 دن تک کسی پانی کے کنویں میں الٹا لٹک کر اللہ کی عبادت کرے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ کیا یعنی میں کیا اس کو کہتے ہیں مجاہدہ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مجاہدہ۔ جتنا آپ کریں گے اتنا آپ کے اندر کی گندگی ختم ہوتے رہے گا، مزاج صحیح ہوتے رہے گا، اور تصوف ہے ہی اچھی عادتوں کو حسن اخلاق کو کہتے ہیں، طریقت کہتے ہی حسن اخلاق کو، طریقت کہتے ہی حسن اخلاق کو۔ یہ ہوتا تھا خانقاہوں میں، پیر ہوا میں اڑنا سکھا دے، پیر پانی پہ چلنا سکھا دے، نہیں، دین کو اندر ایسا رس بسا دیتے تھے پیر مرشد کہ تمہارے اندر کی گندگی کو کیسے نکالنا ہے اس کا علاج کیا ہے پیر مرشد بتایا کرتے۔ آپ چھلائے مکوس جب آپ کو معلوم ہوا کہ ایک کنویں میں الٹا لٹک کر آپ کو عبادت کرنا ہے، آپ فرماتے ہیں میں ایسا کنواں تلاش کرنے لگا جو مسجد بھی ہو، کنواں مسجد کے سامنے کنواں بھی ہو اور کنویں کے اوپر جھاڑ کے ڈگالی بھی ہو، تاکہ مجھے اندر اور اس مسجد کے جو لوگ ہو مجھے اچھی طرح پہچانتے بھی ہو، تاکہ میرا راز کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ ہم کو ایک نیکی کر کے بولے میں یہ لا کر دیا تھا، میں وہ لا کر دیا تھا، میں ایسا کر رہا تھا ویسا کر رہا تھا، نہ بزرگان کہتے ہیں نیکی راز فاش میں ان کو بہت ڈر ہوتا ہے۔ آپ کہتے میں نے سارا دلی چاہ مارا مجھے ایسی جگہ نہیں ملی، پھر میں ہنس گیا وہاں اس کی چھان بن گیا مجھے ایسی جگہ نہیں ملی، پھر میں اوچ شریف گیا، اوچ آج بھی پاکستان کا علاقہ ہے، اوچ الف پر پیش دے کر اوچ شریف گیا، وہاں پر مجھے ایسی جگہ مل گئی، اور اتفاق سے وہ جو مسجد کے معظم صاحب تھے وہ میرے پیر بھائی بھی تھے اور میرے بارے میں اچھی طرح سے واقف بھی تھے، تو میں نے ان کو ساری باتیں بتائی کہ مجھے ایسا کرنا ہے، تو میں کام کو روزانہ عشاء کے بعد مجھے باندھ کر کنویں کے اندر چھوڑ دو، پیر باندھ کر، اور جب فجر سے پہلے آنا، پہلے مجھے نکالنا باہر، اس کے بعد نماز فجر کی اذان دینا تاکہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ بول اللہ سبحان اللہ۔ وہ موزن صاحب نے کہ ٹھیک ہے، رات میں جانے سے پہلے آپ کے پیر کو بند دیتے اور کنویں میں الٹا نیچے لٹکائے، وہ چلے صاحب فجر سے پہلے آتے اور آواز دیتے حضور کیا حکم ہے۔ فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں
جب آواز آتی تو میں کہتا کہ صبح صادق ہونے والی ہے. کہاں حضور ٹائم قریب آ گیا. فرمایا کھینچ لو اوپر. اس طرح 40 دن تک آپ نے چھلے مکوس بھی آپ نے کیا. آج بھی اوٹ شریف میں مسجد بھی موجود ہے, وہ کنواں بھی موجود ہے جس کنویں میں آپ نے ایسی عبادت فرمائی تھی.